اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو تھی مقاصد محرم میں جو انہوں نے پہلی سے ذکر کی تھی بیع الاکتساب الاعیان النجسہ۔ تو پہلا جو مسئلہ تھا اکتساب کرنا اعیان نجسہ سے، عین نجس جو ہے ان کے اوپر پیسہ کمانا جو ہے وہ حرام بزنس ہے، مقاصد محرمہ میں سے ہے۔ تو اس میں جو پہلا مسئلہ انہوں نے عنوان کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ نجس پیشاب کے اوپر بزنس کرنا حرام ہے۔ تو وہ جو جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب نجس ہے، جیسے گھوڑے کا پیشاب نجس ہے، یا اسی طرح سے گیدڑ کا، شیر کا، یہ جو وحشی شکاری حیوانات ہیں ان کا بھی پیشاب جو ہے وہ نجس ہے۔ لیکن گائے ہے، اونٹ ہے، ان کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے۔ تو اب ہماری بحث یہ ہوئی تھی کہ بول نجس کا بیچنا خریدنا حرام ہے۔ پھر یہ تو اس میں اتنا مطلب نہیں تھا، تین اس کی دلیلیں دی تھی انہوں نے کہ لنجاست ہی، لحرمت ہی و نجاست ہی و عدم الانتفاع بہی منفعتا محللتا مقصودہ۔ تو دلیل ہے اس کے اوپر کہ حرام ہے اس کا بیچنا، جس چیز کا کھانا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اور نجس ہے عین نجس کا بیچنا حرام ہے۔ تیسری دلیل یہ تھی کہ اس میں کوئی منفعت محللہ مقصودۃ عند العقلاء موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا بیچنا حرام ہے۔ اب اس کے ضمن میں انہوں نے دو استطرادی بحثیں کی تھی، دو مسئلے عنوان کیے تھے۔ ایک یہ تھا کہ اونٹ کے علاوہ کا جو پیشاب ہے جو پاک ہے اس کے بیچنے کا کیا حکم ہے، تو وہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر حالت اختیار میں آپ اس کے پینے کے قائل ہوتے ہیں تو بیچنا بھی ایک لحاظ سے جائز ہو جائے گا، اور اگر حالت اختیار میں اس کے پینے کے قائل نہیں ہوتے اور حرمت کے قائل رہتے ہیں تو یہاں پہ دو قول ہیں، لیکن شیخ نے اس قول کو ترجیح دی جس میں کہا گیا ہے کہ حرام ہے اس کا بیچنا۔ یہی چیز جو ہے وہ دوسری فرع میں بھی ہے کہ وہ ہے اونٹ کا پیشاب، کہ اونٹ کے پیشاب کو عرب دردوں کے لیے اس زمانے میں جب اتنی کوئی میڈیسن نہیں تھی، کوئی انجیکشنز نہیں تھے اور درد اتارنے کی دوائیں نہیں تھیں، تو عرب اونٹ کے پیشاب کو درد کے وقت استعمال کرتے تھے۔ تو اسی بارے میں سوال ہوا تو معصوم نے فرمایا جائز ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اونٹ کا پیشاب بیچنا، خریدنا، اس پہ بزنس کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ الثانی بول الابل یجوز بیعہ اجماعا علی ما فی جامع المقاصد۔ بول ابل کا بیچنا اجماعاً جائز ہے جیسا کہ جامع المقاصد میں محقق ثانی نے ذکر کیا۔ وَأَنْ إِيذَاءِ النَّافِعِ وَأَنْ إِيذَاءِ النَّافِعِ، ایذاء نافع میں بھی یہ بات آئی۔ اچھا، اب اما لجواز شربہ اختیاراً، یا یہ کہ حالت اختیار میں اس کا پینا جائز ہے، کما یدل علیہ قولہ فی روایت الجعفری، جعفری کی جو روایت ہے اس میں یہ مطلب آیا کہ ابوال الابل خیر من البانہا، ابوال جمع ہے بول کی اور البان جمع ہے لبن کی، لبن یعنی دودھ، تو اونٹ کا پیشاب اس کے دودھ سے بہتر ہے۔ تو یہ تو ہمارے صحاباتی سے بھی آگے نکل گیا، ہمارے صحاباتی نے تو ایک کو کہا ہوگا یہ اس سے بھی آگے گئی۔ تو بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ وَإِمَّا لِأَجْلِ الْإِجْمَاعِ الْمَنْقُولِ، یا اجماع منقول کے جہت سے ہے کہ لو قلنا بعدم جواز شربہا، اگر ہم اس کے قائل ہو گئے کہ اس کا پینا جائز نہیں ہے تو اجماع منقول کی وجہ سے، الا لضرورت الاستشفاء، تو انہوں نے کہا کہ بول ابل جائز ہے یا اجماع کی وجہ سے یا روایت کی وجہ سے یا اجماع منقول کی وجہ سے، اگر ہم عدم جواز شرب کے قائل ہوئے، یعنی اگر ہم اس کے قائل ہو گئے کہ حالت اختیار میں اس کا پینا جائز نہیں ہے تب بھی اجماع منقول یہ نقل ہوا ہے کہ اس کا بیچنا کیا ہے، جائز ہے۔ تو اب پینا اور بیچنا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یعنی معیار جو پینے کو قرار دے رہے ہیں اور حکم سے نکال رہے ہیں کس کا، بیچنے کا۔
الا لضرورت الاستشفاء، مگر یہ کہ استشفاء کے لیے، طلب شفا کے لیے جو ہے وہ پی سکتے ہیں۔ کما یدل علیہ روایت السماء قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن بول الابل والبقر والغنم، راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اونٹ کے پیشاب کے بارے میں، گائے کے پیشاب کے بارے میں اور غنم کے پیشاب کے بارے میں، ينتفع به من الوجه، کہ درد سے اس میں جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، هل يجوز ان يشرب، کیا جائز ہے اس کو پیا جائے؟ قال نعم لا باس، مولانا نے فرمایا اس روایت کے مطابق کہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ وموثقۃ عمار عن بول البقر یشربہ الرجل، تو موثقۃ عمار میں پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو گائے کا پیشاب پیتا ہے تو اس کو پیتا ہے، قال ان کان محتاجا الیہ یتداوی بشربہ فلا باس، تو مولانا نے اس میں قید لگا دی کہ اگر دوائی کے طور پر اسے پیتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اور محتاج ہے، اس کا مجبور ہے، کوئی اور اس کے پاس چارہ کار نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ بَوْلُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، اور اسی طرح سے ابل اور غنم کا پیشاب، لیکن الانصاف، کیا آگے نکلنے کی؟ قید لگائیے، شرط لگائیے، اگر محتاج ہو تبھی پی سکتے۔ ہاں انہوں نے تو شرط کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا پینے کو، اور وہ جو روایت جعفری ہے اس میں یہ کہا کہ وہ دودھ سے بھی بہتر ہے، جبکہ دودھ تو ایک بہترین چیز ہے اور پیشاب جو ہے خبیث چیز ہوتی ہے، تو خبیث چیز جو ہے دودھ سے کیسے بہتر ہوگی؟ لیکن الانصاف انہ لو قلنا بحرمت شربہ اختیارا اشکل الحکم بالجواز ان لم یکن اجماعیا، شیخ فرماتے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ تو پس نتیجہ یہ ہوا ان روایتوں کی روشنی میں کہ اگر دوائی کے لیے ہو یا مجبوری کی صورت میں ہو تو اس کا پینا جائز ہے، تو پھر بیچنا بھی جائز ہے۔ لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کے قائل ہو گئے کہ دونوں روایتوں میں قید آئی ہے دوائی کی اور مجبوری کی، تو اگر اس قید کو لے لیں تو بیچنا جو ہے وہ جواز کا حکم جو ہے وہ اشکال آ جائے گا اس میں، یعنی بیچنا صحیح نہیں ہے، تو کیونکہ حالت مجبوری میں اگر آپ ایک چیز کو پی رہے ہیں تو بے نحو عموم اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ لو قلنا بحرمت شربہ اختیارا، جیسے ان دو روایتوں میں آیا، اشکل الحکم بالجواز، تو جواز بیع، جواز کا مطلب ہے الف لام پلٹ رہے، جواز بیع، اشکل الحکم بالجواز ان لم یکن اجماعیا، تو جواز بیع کا جو حکم ہے وہ اشکالی ہو جائے گا اگر اجماعی نہ ہو تو۔ کما یظہر من مخالفت العلامۃ فی النہایہ، اور یعنی اجماع کو توڑنے کے لیے علامہ کی مخالفت کافی ہے، اور ابن سعید کی نزہہ میں قال فی النہایہ، علامہ نے نہایہ میں کہا وَكَذَلِكَ الْبَوْلُ یعنی یحرم بیعہ، علامہ ہلی اپنی ابوت اور عظمت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیع یعنی بول کا بیچنا حرام ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اجماع نہیں پایا جاتا۔ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا لِلِاسْتِغْمَاسِ، اگرچہ وہ طاہر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مطلب ایک خبیث چیز ہے، ایک ناپسندیدہ چیز ہے، فاسد چیز ہے، تو کَأَبْوَالِ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ، جیسے گائے اور اونٹ کے پیشاب، وَإِنْ انْتَفَعَ بِهِ فِي شُرْبِهِ لِلدَّوَاءِ، اگرچہ ان سے دوائی بنانے میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے لیکن فائدہ ان کے جواز بیع کا سبب نہیں بن سکتا، کیوں؟ لِأَنَّهُ مَنْفَعَةٌ جُزْئِیَّةٌ نَادِرَةٌ فَلَا يُعْتَدُ بِهِ، کیونکہ یہ جو فائدہ ہے یہ ایک منفعت عامہ نہیں ہے بلکہ منفعت نادرہ ہے، اور منفعت نادرہ جو ہے وہ جواز بیع کا سبب نہیں بن سکتی۔ لِأَنَّهُ مَنْفَعَةٌ جُزْئِیَّةٌ نَادِرَةٌ فَلَا يُعْتَدُ بِهِ، اس کے اوپر توجہ نہیں کی جائے گی۔ انتہا۔ اقول، اب شیخ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، بلِ ان المنفعۃ المحللۃ للاضطرار وان کانت کلیۃ لا تسبغ البیع، شیخ نے اسی کو اپنی زبان میں نقل کر دیا ہے کہ منفعت محلل اضطرار، انہوں نے تو منفعت جزیہ کی تعبیر کی تھی، مطلب ان کا یہی تھا، تو لیکن شیخ نے اس کو کہا کہ منفعت اگرچہ کلی کیوں نہ ہو لیکن اگر اضطرار اور مجبوری کے لیے ہو تو منفعت محللہ اضطرار کی صورت میں وہ اگرچہ کلی کیوں نہ ہو وہ جواز بیع کا سبب نہیں بن سکتی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یحرم بیع العذرۃ من کل حیوان علی المشہور بل فی التذکرۃ کما ان الخلاف الاجماع ولا تحریم بیع السرجین النجس ویدل علیہ مضافا الی ما تقدم من الاخبار روایت یعقوب ابن شعیب ثمن العذرۃ من السحت. نام فی روایت محمد ابن مزارب لا باس ببیع العذرہ وجمع الشیخ بینہما بحمل الاول علی عذرۃ الانسان والثانی علی عذرۃ البہائم ولعلہ لأن الاول نص فی عذرۃ الانسان ظاہر فی غیرہ بعکس الخبر الثانی فیطرح ظاہر کل منہما بنص الآخر ویقرب هذا الجمع روایت السماع. کہنے دوسرا جو مقاصد میں سے جو پہلی آیان نجسہ ہیں اس میں 8 صنفیں ہیں نجس کی، تو اس میں جو دوسرا ہے وہ عذرہ کا بیچنا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. بیع العذرۃ حرام. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں یہاں سے جو ہے وہ پھر اس کو معنی کرتے ہیں نا. تو کہہ رہے ہیں کہ بیع عذرہ ہر انسان کی جو یعنی مدفوع یا پاخانے کی جو نجاست ہے فضلہ، وہ اس کا جو ہے وہ ہر حیوان کا مشہور کی بنا پر اس کا بیچنا حرام ہے. بلکہ تذکرہ میں جس طرح سے خلاف میں شیخ طوسی کی جو ہے وہ خلاف میں اجماع نقل ہوا ہے علی تحریم بیع سرجین نجس. سرجین جو ہے وہ فارسی میں سرگین کہتے ہیں، اس کا عربی ہے یعنی لید جو فضلہ ہے حیوانات کا، اس کو بولتے ہیں سرجین. تو اگر نجس ہے حیوان غیر معقول اللحم کی ہے تو وہ اس کا بیچنا حرام ہے. اس پہ اجماع آیا، اور اجماع کے اوپر مضافا الی ما تقدم من الاخبار، اخبار میں انہوں نے 2 نقل کیے ہیں. ایک روایت یعقوب ابن شعیب جو کہہ رہی ہے ثمن العذرۃ من السحت. کہہ رہے ہیں ہاں البتہ روایت محمد ابن مزارب میں اس کے برعکس کا لا باس ببیع العذرہ. تو بہت سی روایتوں میں کہا ثمن العذرۃ من السحت، اور روایت محمد ابن مزارب میں کہا لا باس ببیع العذرہ. تو اس کو کس طرح سے جمع کریں؟ یعنی الجمع مہما امکن اولی من التر، یہ اصول کا ایک قاعدہ ہے. تو شیخ طوسی نے اس کو اس طرح سے جمع کیا کہ کہا کہ جو روایت کہہ رہی ہے ثمن العذرۃ من السحت، وہ انسان کے فضلے میں نص ہے اور غیر انسان کے فضلے میں ظاہر ہے. اور جو روایت کہہ رہی ہے کہ لا باس ببیع العذرہ، وہ انسان کے فضلے میں ظاہر ہے اور غیر انسان کے فضلے میں نص ہے. تو ہم دونوں کی روایتوں کے نص کو لے لیں گے اور ظاہر کو جو ہے وہ نص سے ٹکراؤ کی وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم یعنی اس پر عمل کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ انسان کا فضلہ بیچنا حرام ہے اور غیر انسان کا اگرچہ نجس کیوں نہ ہو اس کا بیچنا جائز ہے. یہ شیخ کی جمع ہے. اس قید پہ کوئی کرینہ تھا؟ کس پہ؟ اصل جو ثبوت کو ہم نے انسان میں نص قرار دیا اور لا باسا کو غیر انسان میں نص قرار دیا، اصل ہم عجز بھی کر سکتے تھے، تو کیا اس پہ کوئی کرینہ تھا؟ کرینہ جو ہے وہ اس کے لیے کرینہ نہیں تھا. یہ تقریباً جمع تبرعی ہے، کرینہ نہیں تھا. یعنی روایات میں کوئی ایسا کرینہ نہیں ہے. لیکن جو مطلب جو قباحت ہے، جیسے ایک جانور کی فضلے کی جو قباحت ہے وہ مطلب کم ہے، اور جو انسان کی ہے وہ زیادہ ہے. یہ ایک طرح کا استحسان یا جمع تبرعی کہہ سکتے ہیں. اس میں کوئی کرینہ جو ہے وہ نہیں ہے. یا دیکھ سکتے ہیں آپ، اگر تلاش کر سکتے ہیں شاید کوئی قرینہ مل جائے، تو مجھے نہیں، میرے ذہن میں نہیں. وجمع شیخ بینہما بحمل الاول علی عذرۃ الانسان، شیخ نے جمع کیا ان کے درمیان کہ اول کو جو ثمن العذرۃ من السحت روایت یعقوب ابن شعیب اسے حمل کیا عذر انسان کے اوپر، والثانی علی عذرۃ البہائم، اور جو دوسری روایت تھی محمد ابن مزارب کی اسے حمل کیا کس کے اوپر؟ لا باس ببیع العذرہ، اس کو جانوروں کے نجاست پر. وَلَعَلَّهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ نَصٌّ فِي عَذْرَةِ الْإِنسان، یہ بھی گمان کیا انہوں نے.
لعلہ سے بات کہی ہے کہ پہلا جو ہے نس ہے اظہر انسان میں، ظاہر غیر میں، بعکس الخبر الثانی کہ فیترى ظاہر کل منہما بالنص الآخر۔ وَيُقَرِّبُ هَذَا الْجَمْعَ روایت السماع، یہ هذا الجمع مفعول ہوگا اور روایت السماع جو ہے وہ فاعل ہے، یقرب جو ہے وہ فعل ہے، یقرب یعنی قریب کرتا ہے اس جمع کو روایت السماع۔ روایت السماع کے قال سأل رجل ابا عبداللہ علیہ السلام وانا حاضر، ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جبکہ میں حاضر تھا۔ راوی کہتے ہیں، سماع کہتے ہیں کہ میں موجود تھا، ان بیع الازرہ سے اس نے پوچھا، فقال انی رجل ابیع الازرہ، میں وہ شخص ہوں جو ازرہ بیچتا ہوں، فما تقول، تو مولا نے فرمایا حرام بیعها و ثمنها، اس کا بیچنا، خریدنا، اس کے اوپر پیسے اٹھانا حرام ہے۔ وقال لا باس ببیع الازرہ، اور مولا نے یہ بھی فرمایا کہ ازرہ کا بیچنا جو ہے وہ اس میں کوئی باس نہیں ہے۔ تو فرمایا فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد، اب یہاں پر جو وہ آپ یعنی جو تعارض کے بہت سے قاعدے ہیں جیسے سند کے ہیں وہ تو نہیں چلا سکتے، کیونکہ مخاطب بھی ایک، کلام بھی ایک، محفل بھی ایک، تو خاطب بھی ایک، مخاطب بھی ایک اور خطاب بھی ایک، اور اس میں جمع بین دو حکمین یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ ایک بڑا سوال رہا ان لوگوں کے نظر میں نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدل علی ان تعارض الاولین لیس الا من حیث الدلالہ، یعنی سند کی طرف تو آپ بالکل بھی نہیں جا سکتے، اگر یہ صادر ہوا ہے تو دونوں امام سے صادر ہوا ہے، نہیں تو دونوں میں سے کوئی بھی امام سے صادر نہیں ہوا، تو تعارض سندی کی طرف تو نہیں جا سکتے، زیادہ زیادہ آپ تعارض دلالی کی طرف جا سکتے ہیں کہ پہلی سے کچھ اور مراد ہے اور دوسری سے کچھ اور مراد ہے، دوسرے یعنی حکم سے۔ یدل علی ان تعارض الاولین لیس الا من حیث الدلالہ فلا یرجع فیہ الی المرجحات السندیۃ او الخارجیہ وبہ یطفی ما یقال۔ اچھا، اب اگر کسی نے یہ کہا کہ علاج ان دو خبروں میں یعنی دو خبروں میں علاج یہ ہے کہ رجوع کیا جائے مرجحات خارجیہ کی طرف، پھر جو وہ یا تخیر کے قائل ہوں یا توقف کے قائل ہوں یا ان کے ظہور کو ملغا کر دیں اور نص کی طرف چلے جائیں، قدر متیقن اس میں سے نکالنا شروع کر دیں، تو اس طرح کا کچھ آپ کو کرنا پڑے گا، یا مرجحات خارجیہ کی طرف چلے جائیں یا آپ جو ہے وہ تخیر کی طرف چلے جائیں یا توقف کے قائل ہو جائیں، آپ کہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتہ، الاحتیاط ہوا سبیل النجات والاحتیاط واجب علی کل حال، تو یہ ٹھوک دیں آپ احتیاط، یا الغاء ظہور کل منہما، یعنی دونوں کے ظہور کو باطل کر دیں، ولہذا تعان علی من جمع بین الامر والنہی بحمل الامر علی الاباحۃ والنہی علی الکراہہ، تو کہا کہ اسی لیے تان کیا گیا اس شخص کے اوپر جس نے امر اور نہی کو، دو حکموں کو میں سے ایک کو جمع کیا امر کے اوپر، یعنی امر کو جمع کیا اباحے کے اوپر اور نہی کو جمع کیا کراہت کے اوپر۔ کہا جس میں مولا نے فرمایا کہ ثمن الازرۃ من السحت، تو اس سے مراد کراہت ہے، اور جس میں فرمایا لا باس ببیع الازرہ، اس سے مراد جو ہے وہ اباحہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو روایت ہے وہ نص ہے کس میں؟ حرمت میں۔ انہوں نے کہا ثمن الازرۃ من السحت، اور سحت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اس کو سحت بولتے ہیں، جیسے فحاشی سحت ہے، ثمن الجاریۃ المغنیۃ من السحت، تو ثمن الازرۃ من السحت، تو سحت جو ہے وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں بھی یعنی بہت ہی اونچا، تو اس میں بھی آگے کا ہے، تو اس لیے اس کو کراہت پہ تو حمل نہیں کر سکتے جی۔ ولہذا تان کیا گیا لمن جمع بین الامر والنہی بحمل الامر علی الاباحہ والنہی علی الکراہہ، واحتمل السبزواری حمل خبر المنع علی الکراہہ، سبزواری نے جو ہے وہ علامہ سبزواری نے خبر من کو کراہت پہ حمل کیا، وفیہ ما لا یخفی من البوت، اور اس میں جو بودھ ہے وہ آپ پر مخفی نہیں ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
وَأَبَدْ مِنْهُ مَعَنِ الْمَجْلِسِ مِنْ احتمال حمل الخبر المنع علی بلاد لا ينتفع به والجواز علی غیرها۔ علامہ مجلسی نے کہا کہ جس خبر میں آئے کہ لا باس ببیع العذرا، اس سے مراد وہ شہر ہے جس میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور جس میں کہا لا باس ببیع العذرا، اس کا مطلب ہے یہ صنعت جو ہے وہ اس شہر میں اچھی چل رہی ہے، تو کہا کہ لا باس، اور جس میں کہا کہ ثمن العذرۃ من السوت، وہ شہر کی طرف اشارہ ہے جس میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو کہا یہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو راوی ہے وہ خود کہہ رہے کہ انی رجل ابیع العذرا، وہ تو مخاطب ایک ہے، اور وہ اس نے کہا کہ میں تو میرا کام یہی ہے کہ میں عذرا بیچتا خریدتا ہوں۔ تو مولا نے اس کو کیا فرمایا کہ اسی کو دو حکم آپ نے بیان کیے، تو اس کو دو شہروں کے اوپر حمل کرنا یہ اس سے بھی زیادہ دور ہے۔ وَأَبَدْ مِنْهُ مَعَنِ الْمَجْلِسِ مِنْ احتمال خبر المنع علی بلاد لا ينتفع به، اس سے زیادہ جو بعید ہے وہ مجلسی کی جمع ہے کہ خبر من کو ایک ایسے شہر پر حمل کرنا جس میں عذرا سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، اور جواز کو حمل کرنا اس کے اوپر جس میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ وَنَحْوُهُ حمل خبر المنع علی التقیہ لِكَوْنِ مذہب الاکثر العامہ، خبر من کو جو ہے وہ تقیہ کے اوپر حمل کرنا اور خبر جواز کو صحیح کے اوپر حمل کرنا۔ والازہر ما ذکرہ الشیخ لو ارید التبرع بالحمل لکونہ اولا من التر والا فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوہ لا تکفی۔ یہ آخری جملہ ہے، اس کو معنی کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ مطلب ختم ہو جائے گا۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ساری جو ہے وہ اپنی جیب سے انہوں نے جمع کی ہے، قرینہ اس کے اوپر نہیں پایا جاتا، تو جو اپنی جیب سے کی ہیں تو اس کو بولتے ہیں جمع تبرعی، تبرع کیا ہے، تو قرینہ نہیں ہے اس کے اوپر جمع کے اوپر کوئی، تو جمع تبرعی تو حجیت نہیں رکھتی۔ تو اگر تبرع ہی کرنی ہے تو ان ساری جمع میں جو ہے وہ شیخ کی جمع سب سے اچھی ہے۔ شیخ کی جمع کیا تھی؟ یعنی عذر انسان، اور جو جواز کی تھی اس کو عذر بہائم کے اوپر شیخ نے نقل کیا تھا۔ تو کہا کہ والازہر ما ذکرہ الشیخ لو ارید التبرع بالحمل لکونہ اولا من التر، جم جو الجم مہما امکن اولا من التر، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وَإِلَّا، اگر جم کو آپ چھوڑ دیں، آپ کہیں جم ٹھیک ہے، ہر جگہ تھوڑی کوئی جم چلتی ہے، یہاں پہ جم نہیں چل سکتی، جہاں جمع نہیں چل سکتی، وَإِلَّا، اگر جمع نہیں کرنی، اگر تبرع اپنی جیب سے نہیں کرنی، فروایت الجواز، تو ہم ترجیح دیں گے کس کو؟ روایت یعنی حرمت پر عمل کریں گے، فتویٰ دیں گے روایت حرمت پر، اور روایت جواز پر عمل نہیں کر سکتے۔ من وجوہ لا تخفی، یعنی ہم جو وہ یعنی پیشاب، وہ یہ پاخانہ جو ہے وہ چاہے حیوانات کا ہو چاہے انسانوں کا ہو، یہ جو ہے وہ اس پہ مطلب ایک نجس بھی ہے، نجس العین بھی ہے، اور گندی ترین چیز ہے، خبیث چیز بھی ہے، اور یعنی اس کے جو موزم منافع ہیں، یعنی اس میں کوئی فائدہ محلل مقصودۃ عند العقلاء نہیں پایا جاتا، اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کو یعنی فروایت الجواز، روایت جواز کے مولانا نے فرمایا لا باس ببیع العذرا، اس روایت جواز کو لا یجوز الاخذ بها، اس کو نہیں اخذ کر سکتے، من وجوہ لا تخفی، ان وجوہ سے جو وجوہ بہت سی دلیلیں ہیں جو آپ پر بھی مخفی نہیں ہے، نجاست ہے، خباثت ہے، عدم وجود منفع محلل ہے، مقصودۃ عند العقلاء ہے، اور جو اس کے کراہیت ہے اس کے یعنی وجود میں وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔